بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 23 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لقد رضی اللہ، اور تحقیق واقع یہ ہے، رضی اللہ خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ، عن المؤمنین مومنین سے، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، فعلم بس جانا اس نے، ما فی قلوبہم ان کے جذبات کو، اور وہ کچھ جو ان کے دلوں میں تھا، جو ان کے دلوں میں ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ فانزل السکینۃ بس اتارا اطمینان، علیہم ان پر، واثابہم اور ان کو بدلے میں دی، فتحا قریبا نزدیکی فتح، ومغانبا اور غنیمتیں، کثیرتاً بہت زیادہ، یأخذونہا لیں گے وہ ان کو، وکان اللہ عزیزاً اور ہے اللہ تعالی زبردست، حکیماً بڑے حکمت والے۔ وعدکم اللہ مغانبا اور وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم غنیمتوں کا، کثیرتاً بہت سارے، تأخذونہا لوگے تم ان کو، فعجل بس جلدی دی، لکم تم کو، ہادہ یہ، وکف اور روک دیے، ایدی الناس ہاتھ لوگوں کے، عنکم تم سے، ولتکون تاکہ ہو جائے وہ، آیتاً ایک نشان، للمؤمنین مومنین اور ایمان والوں کے لیے، ویہدیکم اور لے چلے وہ تم کو، صراطاً راہ، راستے پر، مستقیما سیدھے، اخرى اور دوسری غنیمتیں، لم تقدروا نہیں قابو پایا تم نے، علیہ ان پر، قد احاط اللہ تحقیق غیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہا ان کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیرا پوری قدرت رکھنے والے۔ بایع یبایع مبایعتن، اس کا معنی ہے دو شخصوں کا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر عہد اور پیمان کرنا، معاہدہ کرنا، بیعت کرنا، یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص کے ہاتھ پر رکھ کر، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، یہ یعنی عہد اور پیمان وغیرہ کرنا، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ اثاب یثیب اثابتن بمعنی ہے یعنی بدلہ دینا، بدلہ دینے کے معنی میں ہے۔ مغانم یہ مغنم کی جمع ہے، غنیمت وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ وَأُخْرَى یہ آخر کا مؤنث ہے، مغانم کی صفت ہے، اس سے پہلے جو مغانم ہے، اس مغانم کی یہ صفت ہے۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے یعنی شروع میں، یعنی مومنین کا، اس صورت کی شروع میں مومنین کا تذکرہ تھا، اور اب یہ جو یہاں سے صورت کے آخر تک یعنی یہ پورا مضمون چلے گا، حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو نا 4 انعامات فرمائے تھے، ان کو نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوئی، دوسرا یہ کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوئی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو لگے ہاتھوں ایک کامیابی ملی، اور وہ کیا ہے، فتح خیبر تھا، اور چوتھا یہ کہ ان میں، جس میں ان کو بہت غنیمتیں حاصل ہوئی۔ تو یہ 4 انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں ذکر کیا ہے، اسی کے متعلق یعنی یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ اب دیکھو یہاں سے سب سے پہلے بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو اسی آیات کی وجہ سے اس بیعت کا نام بیعت رضوان رکھا گیا۔
اس کا واقعہ سمجھ لیجیے، اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں نزول فرمائے تو آپ نے حواس بن امیہ الخزاعی کو اہل مکہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اس پر حملہ کا ارادہ کیا، تو احابیش اس میں رکاوٹ بن گئے، وہ ایک شخص تھا، وہ اس میں رکاوٹ بن گئے کہ ان پر حملہ نہ کرو، ان کو مارو نہیں، تو ان کو پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس حدیبیہ مقام لوٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ کو بلایا تاکہ ان کو قاصد بنا کر بھیجے۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھے ان کی طرف خطرہ ہے، مجھے ان کی طرف سے کوئی خطرہ وغیرہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میری دشمنی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پھر آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو انہوں نے ان کو اطلاع دی کہ آپ لڑائی کے غرض سے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائے، اور اب بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کے لیے آپ سے سلام آئے، تو انہوں نے آپ پر دباؤ ڈالا اور آپ نے ہاں بند کر لیا، آفات جو ہے نا پھر افواہ وغیرہ گرم ہوئی، افواہ وغیرہ پھیل گئی، تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اطلاع جب پہنچی تو آپ نے فرمایا ہم اس وقت تک یہاں سے نہ لوٹیں گے جب تک ان لوگوں سے بدلہ نہ لے لیں، اور آپ نے لوگوں کو بیت کی طرف بلایا کہ وہ قریش سے بدلہ لیں گے اور فرار اختیار نہیں کریں گے۔ تحت الشجرہ، دیکھو درخت کے نیچے، یہ کیکر کا درخت تھا اور بیت کرنے والوں کی تعداد 1400 تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اخلاص اور جس پر بیت کی تھی اس کو دل کی گہرائیوں سے کرنے والے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان پیدا کر دیا اور دلوں کی درستگی کی وجہ سے دلوں میں امن اور اطمینان پیدا کر دیا۔ وَأَثَابَهُمْ، ان کو دے دیا، بدلہ دیا، فتحا قریبا، قریبی فتح، وہ فتح خیبر ہے جو مکہ سے واپسی کے فوراً بعد عنایت فرمائی۔ ومغانم کثیرہ یأخذونها، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ غنائم خیبر ہے، سرزمین خیبر کھیتوں اور اموال والی زمین ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، وہ حفاظتوں والا ہے کہ اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، حکیمن بڑا حکمت والا ہے جس میں وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ وعدکم اللہ مغانب کثیرۃ تأخذونها، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگے۔ وہ غنائم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اور قیامت تک پائیں گے۔ فحجل لکم ہادی، بس یہ سرپرست تم کو یہ دے دی، المغانم، یہ مغنم کی جمع، اس سے خیبر کے غنائم مراد ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی اہل خیبر اور ان کے جو خلفاء بنو اسد، بنو غطفان وغیرہ، جبکہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رغب اور دبدبہ ڈال دیا جس سے وہ واپس لوٹ گئے۔ وَلِتَكُونَ، تاکہ یہ روکنا ہو جائے، آیت للمؤمن، تاکہ یہ روکنا ہو جائے، آیت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ اور عبرتناک نشان، جس سے وہ پہچان لے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی خود ان کی نصرت کا ضامن اور ان پر فتح دینے والا ہے۔ اور اسی نے یہ یعنی یہ کیا، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ تم ایک سیدھے سڑک پر، سیدھے راستے پر ڈال دے، تمہاری بصیرت اور یقین میں اضافہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ان پر، جو اللہ تعالیٰ پر ان کا اعتماد تھا اور فضل تھا، اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب دیکھو، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قد احاط اللہ، وَأُخْرَى، اور ایک اور فتح، اس کا عطف ہادی پر ہے، یعنی وہادی، یہ جو ماقبل جو ہادی وکف ایدی الناس، تو اخرى کی عطف ہادی پر ہے، یعنی ای فعجل لکم هذه المغانب ومغانب اخرى وهي مغانب حوازن فی غزوة حنین، بس اس نے یہ غنائم تمہیں جلد دے دی اور دوسرے غنائم جو حوازن کے غنائم ہے جو غزوہ حنین میں میسر آئے، لم تقدروا علیہا، جو تمہارے قابو میں نہیں آئی، کیونکہ اس میں بڑا حملہ طاقت، احاط اللہ بها، اللہ تعالیٰ اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، یعنی اس پر قدرت رکھنے اور غلبہ پانے والے ہیں اور تم ان پر غلبہ دینے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو اس کی نحوی ترکیب سمجھ لو، اخرى میں نصب بھی جائز ہے، یعنی اخرى اگر منصوب پڑھیں گے تو یہ فعل مضمر ماننا ہوگا جس کی تفسیر قد احاط اللہ بها کر رہا ہے، تو گویا کہ تقدیر عبارہ پھر یوں ہو جائے گی، وقضى اللہ اخرى قد احاط اللہ بها، اور اللہ نے دوسری کا فیصلہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں، لم تقدروا علیہ، یہ اخرى کی صفت ہے۔
اور رفع ابتدا کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کی صفت یعنی اس کی صفت لم تقدرو سے آ رہی ہے، وقت احاط الابیہ یہ مبتدا کی خبر ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، قدیر بمعنی قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، انشاءاللہ آگے ہم اس کو نیکسٹ درس میں